ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو تے یارو گناہواں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، دنیا میں کوئی آپ سا سلطان نہیں ہے، کاش نبی خواب میں فرمائیں یہ مجھ سے، آجا میرے در پر کوئی دربان نہیں ہے، حسرت ہے کہ جاؤں در آقا پہ کبھی میں، اب دل میں کوئی اور ارمان نہیں ہے، امت پہ کیا جتنا کرم ہادی کل نے، اتنا تو کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں اس دل میں ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ میرے کسی استاد اور پیر کا جاری کردہ فتویٰ نہیں، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں، جب تک میرے اور آپ کے دل میں سب سے زیادہ حضور کی محبت نہیں ہوگی، جب تک تمام محبتوں کے اوپر حضور کی محبت غالب نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل مکمل اکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا عین ایمان ہے، بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا، نبی کے روضہ اقدس پہ جانا عین ایمان ہے، جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے، اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھیں، ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے۔ میں آج کی دنیا میں جب اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں کی زندگیوں پہ نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے آج کا نوجوان دنیا والوں کی محبت میں دیوانہ نظر آتا ہے۔ آج کا نوجوان
جب کسی کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا محبوب یا محبوبہ محبت کے اندر بے وفائی کا معاملہ کرتی ہے تو یہ بندہ 50 لاکھ کی گاڑی پر 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ مالیت کی گاڑی پر اس کی بیک سائڈ پہ لکھتے ہیں صنم بے وفا، صنم بے وفا۔ کیا مطلب؟ اس کو کسی سے پیار ہوا، اس کو کسی سے محبت ہوئی، اس نے محبت کے اندر دھوکہ دے دیا، اب یہ صنم بے وفا لکھ کر پوری دنیا والوں کو بتا رہا ہوتا ہے، دنیا والوں میرا صنم بے وفا نکلا، جس کو میں نے اپنے دل کے قریب کیا، جس کو میں نے اپنا جگری یار بنایا، اس نے محبت کے اندر دھوکہ دے دیا۔ میں اپنے اس نوجوان بھائی سے کہتا ہوں، میرے بھائی آپ نے محبت ہی اس سے کی ہے جو محبت کو نبھانا نہیں جانتا۔ اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو پھر میں آپ کو مدینے والے کی چوکھٹ پہ لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے محبت کرنی ہے تو پھر آمینہ کے لال کے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا ہاتھ دینا ہے تو حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ جو حضور سے محبت کرے گا اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو نبھانا جانتے ہیں، محبت کا جواب دینا جانتے ہیں۔ جب حضور کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر 1 دن کے لیے ہاتھ نہیں پکڑتے، 1 سال کے لیے ہاتھ نہیں پکڑتے، 50 سال کے لیے ہاتھ نہیں پکڑتے۔ حضور جس کا ہاتھ پکڑ لیں گے معاشر کے میدان میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کریں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، اللہ میں دین اسلام پہ راضی، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو 24 گھنٹوں میں صرف 6 مرتبہ اعلان کرے گا، 6 مرتبہ کہے گا میں محمد کے نبی ہونے پہ راضی، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن معاشر کے میدان میں میں اپنے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کروں گا۔ محبت کرنی ہے تو پھر حضور سے محبت کریں، پیار کرنا ہے تو حضور سے کریں۔ میں کئی مرتبہ نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں جب تنہائی کے اندر بیٹھے ہوں تو موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے محبت مصطفیٰ کے اندر یوں کہا کریں، سم لو ون سم لو ٹو مائی لو ون دیٹ از محمد۔ کسی کی محبت 1 ہوتی ہے، کسی کی محبت 2 ہوتی ہے، میری صرف 1 ہی محبت ہے اور اس محبت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو حضور سے محبت کرے گا اللہ اس کے سر پہ عزت کا تاج سجائیں گے۔ جو حضور سے محبت کرے گا اس دل کے اندر حضور کی محبت کو بسائے گا۔ مجھے اپنے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، میرا وہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، وہ حنان و منان پروردگار، وہ غفور و رحیم اللہ، مجھے اللہ اس پیارے اللہ کی ذات سے امید ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی اللہ اسے روٹیاں بھی دے گا، اللہ اسے بوٹیاں بھی دے گا، اللہ اسے کارے بھی دے گا، اللہ اسے بہارے بھی دے گا۔ کوئی حضور کی محبت تو دل کے اندر بسائے، کوئی حضور کے نقش قدم پہ تو چلے، پھر اللہ کیسے عروج بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جب میں غلامان مصطفیٰ میں بلال کی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں، وہ بلال جو بستیوں میں رلنے والا، وہ بلال جو غلامی کی زندگی گزارنے والا، وہ بلال
جو رنگ کا کالا ہے، وہ بلال جس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بلال جس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، جب اسی بلال نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو سجایا، رب نے انعام کیا دیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت مصطفیٰ پہ صلہ کیا دیا؟ حضور نے اس بلال کو اتنا بلند کیا، اتنا اونچا اٹھایا، یہ آسمان بھی نیچے رہ گیا، یہ چاند ستارے بھی نیچے رہ گئے، یہ سورج بھی نیچے رہ گیا، بلال کی پرواز بلند ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ بلال سے فرمایا، بلال بتلا تو صحیح، آخر تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے، تو چلتا زمین پہ ہے اور تیرے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے؟ رب یوں عزت عطا فرماتے ہیں۔ وہ غالب نے ایک شعر کہا تھا، عشق نے نکمہ کر دیا غالب، عشق نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میں کہتا ہوں غالب، آپ دنیا کے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں، واقعی دنیا کا عشق بندے کو نکمہ کر دیتا ہے، دنیا کا عشق ماں باپ کا نافرمان بنا دیتا ہے، دنیا کا عشق یہ سود کے پیچھے لگا دیتا ہے، دنیا کا عشق یہ چوری کے پیچھے لگا دیتا ہے، دنیا کا عشق نیندیں خراب کر دیتا ہے، دنیا کا عشق کھانا چھڑوا دیتا ہے۔ غالب میں تجھے عشق مصطفیٰ کی کہانی سناتا ہوں، جو میرے پیغمبر سے عشق کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، بندہ نکمہ بھی ہوگا، حضور کی محبت اسے کام کا بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال نے حضور سے محبت کی، آج بھی بلال کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا تو بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، تو کسی نے بلال سے پوچھا، بلال مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ بلال نے جواب دیا، جب میں اذان دیتا تھا اور اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ آج اذان دیتا ہوں تو مجھے والضحیٰ والا چہرہ نظر نہیں آتا، مجھے چمکتا دمکتا روشن چہرہ نظر نہیں آتا، مجھے مسجد نبی میں حضور نظر نہیں آتے، مجھے مدینہ کی گلیوں میں حضور نظر نہیں آتے۔ اب بلال مدینہ کے اندر نہیں رہ سکتا، بلال مدینہ چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے اور وہی رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن بلال کے بخت بیدار ہو گئے، بلال کے مقدر جاگ اٹھے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، بلال میں دنیا سے چلا گیا، تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا، بلال تو ایک مرتبہ بھی پلٹ کے مدینہ نہیں آیا، واہ بلال تو نے حضور سے محبت کی، تو آنکھیں بند کرتا ہے، مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، اپنی بیوی سے فرمایا، جلدی کرو میرا سامان تیار کرو، میں نے اسی وقت مدینہ جانا ہے۔ بیوی کہنے لگی، خیریت تو ہے، سونے سے پہلے آپ نے تذکرہ تو نہیں کیا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا، بلال تو نے میرا مدینہ چھوڑ دیا، تو ایک مرتبہ بھی پلٹ کے مدینہ کے اندر نہیں آیا۔ بلال نے کہا، جلدی کر میرا سامان تیار کر، میں نے ابھی مدینہ جانا ہے۔ بلال اپنی سواری کے اوپر بیٹھے، سامان کو رکھا، مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ میں تصورات کی دنیا میں گم ہو کے کئی سو سال پیچھے جا کر بلال کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، بلال رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ بلال تصورات کی دنیا میں مجھے بھی جواب دیتے ہیں، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں، پروفیسر حافظ محمد زاہد کلیم صاحب کو بھی جواب دیتے ہیں، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، اشک تھمتے نہیں، قدم رکتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا۔ بلال کہتے میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے حضور نے یوں فرمایا ہے۔ حضرت بلال سفر کرتے کرتے
جب مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے، حضرت عمر مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، کسی نے عمر کے کان کے قریب جا کے کہا عمر وہ مؤذن رسول بلال آ گیا۔ جو ہی عمر نے بلال کا نام سنا، عمر فوراً کھڑے ہو گئے، باہر استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ بلال میں تیرے عظمت کے اوپر قربان جاؤں، میں نے دنیا کے اندر بادشاہ کا استقبال بادشاہوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج ایک غلام کا استقبال 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرانے والا عمر کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ بلال جب عمر کے قریب پہنچے، عمر نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد حضرت عمر نے بلال کے کالے رنگ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ بلال کا رنگ سفید نہیں تھا، گورا چٹا رنگ نہیں تھا، رنگ کالا تھا، ہاتھ بھی کالے تھے۔ عمر نے کالے رنگ کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے پیار کر لیا، بوسہ لے لیا۔ میں پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، زندگی کے اندر کبھی کسی کو رنگ کا تانا نہ دینا، اپنی خواتین کو بھی جا کے سمجھانا۔ ہماری مائیں جب کئی مرتبہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، لڑکی کا رنگ کالا ہوتا ہے، اسے تانے بھی مارتی ہیں، مذاق بھی اڑاتی ہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، دل کی تختی پہ نقش کر کے جائیے گا، جو رب دینا جانتا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے۔ کئی مرتبہ برادری کا تانا دیا جاتا ہے، کئی مرتبہ غربت کا تانا دیا جاتا ہے، کئی مرتبہ رنگ کا تانا دیا جاتا ہے۔ یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رنگ کالا تھا، ایک مرتبہ ابو ذر نے غصے میں آ کے بلال سے کہا یبن سودا، او کالی عورت کے بیٹے، بلال تو بھی کالا، تیری ماں بھی کالی، تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ بلال کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوجھل قدموں کے ساتھ نبوت کے در پہ پہنچ گیا، حضور کے در پہ حاضر ہو کے رونا شروع کر دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بلال روتا کیوں ہے؟ بلال تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ، مجھے ابو ذر نے یوں کہا ہے، بلال تو کالا، تیری ماں کالی، تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی، یہ رنگ کا سفید ہونا، کالا ہونا میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے، میری ماں کو بھی اللہ نے کالا بنایا ہے۔ اگر ابو ذر صرف میری بات کرتا میں برداشت کر لیتا، لیکن ابو ذر نے تو ماں کا تانا دیا ہے، تیری تو ماں بھی کالی ہے۔ میں پورے مجمع سے اور بالخصوص اپنے ان نوجوان بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا جن کو اللہ نے مائیں عطا فرمائی ہے، جن کو رب نے باپ عطا، ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، فرمائش کر سکتا ہوں، عرض کر سکتا ہوں، کبھی ماں کا دل نہ دکھانا، کبھی باپ کا دل نہ دکھانا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے 18 سال کے نوجوان کو، 22 سال کے نوجوان کو جب اپنے بوڑھے باپ پہ غصہ آتا ہے، یہ غصے میں آ کے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو نے میری خاطر کیا کیا، تو نے مجھے کیا دیا؟ میں زیادہ تفصیلات تو نہیں جانتا، جو نوجوان غصے میں آ کے کہتے ہیں تو نے مجھے کیا دیا، تو نے میری خاطر کیا کیا، تم کون ہوتے ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کے اندر مداخلت کرنے والے؟ یہی نوجوان پروگرام ختم ہونے کے بعد اپنی والدہ کے پاس جائے، امی سے جا کے سوال کرے امی جب میں دنیا میں آیا تھا میرے جسم پہ کون سے رنگ کی قمیص تھی؟ امی شلوار کا رنگ کیا تھا؟ کپڑے کی کوالٹی کیا تھی؟ ماں آپ کو بتلائے گی بیٹا جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، تو ننگے بدن کے ساتھ آیا تھا۔ امی میرے ننگے بدن کو جس کپڑے سے چھپایا گیا وہ کپڑا کون لے کے آیا تھا؟ آپ کو امی بتلائے گی بیٹا وہ کپڑا تمہارے ابو لے کے آئے تھے، صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ بہانے کے بعد جو چند روپے مزدوری کے ملے تھے وہ پیسے تیرے کپڑوں پہ خرچ کر دیے گئے۔ یہ جو نوجوان کہتے ابو تو نے میری خاطر کیا کیا، یہ تو مرتے دم تک والد کے کپڑے کے احسان کا بدلہ ہی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی کہنے والے نے کہا محبت کے سمندر کو ہم ابو جان کہتے ہیں، محبت کے سمندر کو ہم ابو جان کہتے ہیں،
گھر کے رہبر کو ہم ابو جان کہتے ہیں، جزا احسان کی ان کے کبھی ہم دے نہیں سکتے، اس احسان کے سمندر کو ہم ابو جان کہتے ہیں۔ ہمارے واسطے اپنی خوشی قربان کرتے ہیں، ہمارے واسطے اپنی خوشی قربان کرتے ہیں، خوشی کے اس پیکر کو ہم ابو جان کہتے ہیں۔ سرک جائے جو سر سے تو ہماری جان نکل جائے، سروں کی ایسی چادر کو ہم ابو جان کہتے ہیں۔ جوان ہو کر بھلایا جا نہیں سکتا، چودھری ثناء اللہ گجر صاحب کے لیے جو حافظ زمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو یاد کر رہے تھے، جوان ہو کر انہیں بھلایا جا نہیں سکتا شاکر، اس بچپن کے محور کو ہم ابو جان کہتے ہیں۔ کسی نے امی کے بارے میں کہا، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زم زم نکلتا ہے۔ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں، ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ ابھی پروگرام ختم ہوگا، یہ میرے نوجوان بھائی، یہ میرے بچے، یہ معصوم بچے ابھی گھروں کی طرف جائیں گے، جو ہی گھر میں داخل ہوں گے انہیں امی نظر آئے گی تو امی پکاریں گے، کوئی ابو کو دیکھ کے ابو پکارے گا، اور بعض ایسے بچے بھی ہوں گے پروگرام ختم ہونے کے بعد جب یہ گھر جائیں گے تو انہیں ماں کا وجود نظر نہیں آئے گا، کسی کو باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، یہ کسی کو امی بھی نہیں پکار سکتے، کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکتے۔ یہ گھر جائیں گے، بستر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو خالی چارپائی کے اوپر جا کے سو جائیں گے۔ اور جن کی مائیں ہوتی ہے، جب ماں کی نظر پڑتی ہے بچے کے سر کے نیچے تکیہ نہیں ہے، وہ ماں فوراً تکیہ اٹھا کے دیتی ہے، اپنا تکیہ اٹھا کے بچے کے سر کے نیچے رکھتی ہے۔ جن کی مائیں، جن کے والد زندہ ہوتے ہیں، ہر کوئی انہیں قریب کرتا ہے۔ جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو بچوں کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، کپڑوں کی فرمائشیں، موبائل کی فرمائش، کمپیوٹر کی فرمائش، یہ فلاں فرمائش کب پوری ہوتی ہے؟ جب ماں زندہ ہو، باپ زندہ ہو۔ جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ آپ حضرات نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اپنے چچا تایا کے پاس وقت گزارتا ہے۔ کئی مرتبہ چچا تایا وہ صوفے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی 10 سال کی بیٹی بھاگ کے آتی ہے، ابو میں نے پیزا کھانا ہے۔ والد اسی وقت فون کرتا ہے، 20 منٹ کے بعد گھر کی دہلیز پہ پیزا، زنگر، برگر، شوارما پہنچ جاتا ہے۔ 5 سال کا بچہ آ کے کہتے ابو میں نے ونیلا ایس کریم کھانی ہے، والد فوراً کھلا دیتا ہے۔ تیسرا بچہ آ کے کہتے ابو مجھے موبائل چاہیے، والد جیب سے موبائل نکال کے دے دیتا ہے۔ جب تینوں بچوں کی فرمائش پوری ہوتی ہے سامنے یتیم بھتیجا کھڑا ہوتا ہے، 7، 8، 10 سال کا ہوتا ہے۔ چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کے کہتے بیٹا تو بھی تو کچھ مانگ لے، جو مانگے گا میں تیری فرمائش کو پورا کروں گا۔ وہ چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب نہیں دیتا، اپنا سر جھکا کے رو کے جواب دیتا ہے، چچا میری فرمائشیں پوری کرنے والا قبرستان کے اندر سو رہا ہے، میری فرمائش پوری کرنے والا منو مٹی کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ چچا مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے اگر میں نے فرمائش کر لی کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، چچی ناراض نہ ہو جائے، جو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے کہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ جی ہاں، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں فرمائشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹے بچے میری اس بات سے اتفاق کریں گے، جب عید کا دن آیا تھا تو ابو نے چند دن پہلے پوچھا تھا جوتے لینے ہیں؟ بچے نے کہا تھا جی ابو میں نے جوتے لینے ہیں۔ ابو سائیکل پہ بٹھا کے، موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بازار مارکیٹ پلازے کے اندر لے کے گیا۔ والد نے پوری دکان کے اوپر نظر دوڑائی، ایک جوتا پسند آیا، دکاندار سے کہا جوتا نکال کے دینا، اس نے جوتا اتار کے دیا۔ والد نے بیٹے کو یہ نہیں کہا بیٹا جوتا پہن کے دیکھو پورا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، وہ والد اس جوتے کو لے کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، اپنے بیٹے کے پاؤں سے گندے ناپاک جوتے اتار کر
نئے جوتے پہنا کے کہتا ہے ہاں یہ جوتے میرے بیٹے کو اچھے لگ رہے ہیں، وہ والد اس کے تو پاؤں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ والد اس کی تو آنکھوں سے سر سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہی نوجوان غصے میں آ کے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پھر نوجوانوں سے گزارش کروں گا، کبھی ابو کا دل نہ دکھانا، امی کا دل نہ دکھانا۔ وہ والدین اپنے بچوں کو بد دعا تو نہیں دیتے، لیکن جب والد کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل سے آ نکلتی ہے، یہ آ آسمان کو چیرتے ہوئے عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے، رب ذوالجلال حفاظت فرماتے ہیں۔ اور میں بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا، جن کو اللہ نے بہنیں عطا فرمائی ہے، کبھی بہن پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی بہن سے بول چال ختم نہ کرنا۔ مجھے آج کا 18 سال کا نوجوان، 16 سال، 15 سال کا نوجوان، 22 سال کی عمر ہوتی ہے، شادی شدہ بہن سے کہتے جا جا میں آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ دروازے پہ نہیں جاتا۔ وہ معصوم بہن فون کرتی ہے، اس کی کال ریسیو نہیں کرتا، وہ میسیج کرتی ہے، یہ جواب نہیں دیتا، وہ پیغام بھجواتی ہے، یہ پھر بھی دروازے پہ نہیں جاتا، حتیٰ کہ عید کا دن آ جاتا ہے، وہ بہن اپنے بچوں کو تیار کر کے میٹھا کھلا کر عیدگاہ کی طرف بھیج دیتی ہے۔ جب بچے نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں تو ایک بچہ ماں سے دل لگی زیادہ ہوتی ہے، امی سے پوچھتے امی آپ نے میٹھا کھا لیا؟ امی آپ کے ہونٹ خشک نظر آ رہے ہیں۔ ماں جواب نہیں دیتی۔ بچہ پھر دوسرا سوال کرتے امی ہم نے تو نئے کپڑے پہن لیے۔ امی آپ نئے کپڑے کب پہنو گی؟ امی ابو نے نئے کپڑے پہن لیے، بھیا نے پہن لیے، آپی نے پہن لیے، آپ کب پہنو گی؟ تو ماں بیچاری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب بچے کی نظر پڑتی ہے تو بچہ کہتے امی عید والے دن بھی روتے ہیں، امی عید والے دن بھی آنسو بہاتے؟ نہیں امی عید والے دن تو عیدی کے روپے لینے ہوتے ہیں، نئے کپڑے، میٹھا کھانا ہوتا ہے، امی کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں اپنے دوپٹے کے کنارے سے آنسو صاف کرنے کے بعد بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہتی بیٹا میں تمہارے ماموں کا انتظار کر رہی ہوں، تمہارا ماموں آئے گا، وہ میرے سر پہ آ کے شفقت کا ہاتھ رکھے گا، میں تمہارے ماموں کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آئے گا، وہ مجھے عید مبارک کہے گا۔ جب تک تمہارے ماموں نہیں آئیں گے میں اس وقت تک نئے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ عید والا دن ہوتا ہے، اس بہن کو خاوند کی پرواہ نہیں ہوتی، بچوں کی فکر نہیں ہوتی، اسے اگر فکر ہوتی ہے بھائی کی ہوتی ہے، لیکن بھائی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا جو بہن کے دروازے پہ جا کے سلام کر سکے، بہن کے دروازے پہ جا کے عید مبارک کہہ سکے۔ آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا، بھائی اگر بہن کو ملنے کے لیے جائے اور اپنے ساتھ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جائے، پھل لے جائے، جوس لے جائے، بوتلیں لے جائے، وہ کبھی اپنے بچوں کو بتلاتے تمہارا ماموں آیا تھا یہ لے کے آیا ہے، کبھی ساس کو جا کے بتاتی ہے، کبھی نندوں کو جا کے بتاتی ہے، وہ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے، لیکن اس بھائی کو جب غصہ آتا ہے کبھی بہن کو تھپڑ مار دیتا ہے، کبھی بالوں سے پکڑ کر دھکے دے دیتا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کبھی بہن کو دھکے نہ دینا، کبھی بہن پہ ہاتھ نہ اٹھانا، یہ بہنیں پرائی ہوتی ہیں۔ بہنوں کی قدر و قیمت ماں باپ سے پوچھیں۔ یہ 18 سال بھائیوں کے پاس رہتی ہے، یہ 20 سال 22 سال بھائیوں کے پاس رہتی ہے، پھر اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے۔ اگر بھائی یہاں پہ رولائے گا تو اگلے گھر کے اندر پھر خامد نے رولانا ہے، پھر بچے جوان ہوں گے تو وہ رولائیں گے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں ماں بیچاری کی قسمت میں تو رونا ہی لکھا ہوا ہے، کبھی بھائی رلاتے ہیں، کبھی خامد رلاتا ہے، کبھی بچے رلاتے ہیں۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں تب بھی روتی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں اب بھی روتی ہے جب بچہ کھانا نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ابو ذر نے کہا ہے کہ تیری ماں کالی ہے، تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال جا ابو ذر کو بلا کے لا۔ حضرت بلال چلے گئے اور ابو ذر کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال بھرے انداز میں فرمایا ابو ذر
کیا تو نے بلال کو تانا دیا ہے؟ بلال تو کالا، تیری ماں کالی، تو کالی عورت کا بیٹا۔ حضرت ابو ذر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کہ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، میں سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، آج کے بعد تانا نہیں دوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضور تشریف لے گئے، ابو ذر اسی وقت زمین کے اوپر لیٹ گئے اور بلال کھڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر نے زمین پہ لیٹے لیٹے بلال کی طرف دیکھ کے کہا بلال اللہ کی خاطر معاف کر دے، بلال میں نے تیرا دل دکھایا، تو بھی ناراض ہو گیا، مدینے والا حضور بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، بلال تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہے تو نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی ہے، بلال تجھے حضور نے فرمایا تھا بلال دفن کہیں اور ہوگا اور قیامت کے دن میرے قدموں میں اذان دیتا ہوا اٹھے گا، بلال جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ مجھے اللہ نے اس مرتبہ ابو ذر کا گھر بھی دکھایا، ابو ذر کی بستی بھی دکھائی۔ جب میں نے بدر کی طرف جاتے ہوئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی دیکھی تو مجھے یہ واقعہ فوراً یاد آ گیا کہ ابو ذر اور بلال کا یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو حضرت ابو ذر نے زمین پہ لیٹے ہوئے جب بلال سے کہا بلال اللہ کی خاطر معاف کر دے تو حضرت بلال نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا جا ابو ذر میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کے کالے رنگ کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد پھر بلال کے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے حتیٰ کہ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر روتے ہوئے کہنے لگے بلال کان تیری آواز کو سننے کے لیے ترس چکے ہیں، بلال وہ حضور کے دور میں تو جس درد دل سے اذان دیا کرتا تھا آج ذرا وہ اذان تو سنا، بلال وہی اذان دے گا جو تو حضور کے دور میں دیا کرتا تھا۔ جب حضور کا تذکرہ ہوا بلال بھی رو پڑے، ایسی حضور کی محبت دلوں کے اندر پائی جاتی تھی، حضور کے تذکرے سن کر آنکھیں نمناک ہو جاتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ مدینہ المنورہ کے اندر جب حضور کے روضے پہ سلام پیش کر کے لوگ باہر نکلتے ہیں میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو اس کیفیت کے اندر دیکھا، ادھر سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں، ان کے کندھے پہ رومال ہوتا ہے، اس رومال کو اتار کے اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں یا اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان سے جا کے پوچھے تو صحیح تمہیں کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا، تو ان کا جواب یہی ملے گا کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دنیا سے نہیں گیا، بس حضور کے پاس پہنچ کر رونے کو من کر رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے بھی پیش کروں، آنکھوں سے آنسو بھی بہوں۔ کسی کہنے والے نے کہا دربار مصطفیٰ میں میں زار و قطار رویا، دربار مصطفیٰ میں میں زار و قطار رویا، اپنی جفائیں سوچی میں بار بار رویا، مدینہ میں پھر رہا تھا مجرم بنا ہوا تھا، سوچے نبی کے احسان میں بے شمار رویا، کیسے بتاؤں تم کو کس وقت چپ ہوا تھا، آقا کے شہر میں میں لیل و نہار رویا، آقا کے قدموں کو ڈھونڈتا رہا میں، آقا کے قدموں کو ڈھونڈتا رہا میں، طیبہ کی گلیوں میں میں پیدل سوار رویا، پیارے نبی کے در پر جذبات ہی عجب تھے، رویا وہاں خوشی سے اور سوگوار رویا، دامن تھا میرا خالی رب کا بنا سوالی، ان کی شفاعتوں کا میں امیدوار رویا۔ جب حضور کا تذکرہ ہوا تو بلال بھی رو پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بلال کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا انت سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ ہمارے ہاں سردار کس کو کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اور عمر سردار کسے کہہ رہے ہیں؟ بلال کو کہہ رہے ہیں، جو بستیوں میں رلنے والا، وہ بلال جو غلامی کی زندگی گزارنے والا۔ بلال کو یہ سردار عمر نے کیوں کہا؟ بلال کے پاس مال تھا؟ نہیں۔ جمال تھا؟ نہیں۔ کمال تھا؟ نہیں۔ ہنر فن تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بلال کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ اور زندگی کے اندر اطاعت مصطفیٰ تھی۔
محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کی بدولت رب نے بلال کو یہ بلندیاں عطا فرمائی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے اور اس محبت کے اندر پھر حضور کی اتباع بھی کرے۔ حضور نے مسجد کے حوالے سے جو تعلیم دی اس پہ عمل کرے۔ کاروبار کر رہے ہیں، حضور نے سود سے منع کیا، حضور نے رشوت سے منع کیا، حرام سے منع کیا، اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ جب حضور کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ کریم پروردگار، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اللہ تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ تیرے چند فقیر بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کر تیرے در پہ دستک دیتے ہوئے تیرے نام کی صدا لگا کر اللہ تجھ سے تیری محبتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی صفت کریمی کا صدقہ دے دیجئے۔ میرے اللہ جتنے بچے نوجوان ہیں ان سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ میرے اللہ جب کوئی نوجوان اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے کے اندر گفتگو کرتا ہے، باپ کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ وہ بوڑھا باپ اپنے دل کے ٹکڑے کس کو سنائے؟ اللہ وہ کس کے سامنے آنسو بہائے؟ اللہ نوجوانوں کا دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ ان دلوں کو ماں باپ کی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کی قبروں پہ اربوں گھربوں رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ میرے اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ آج کی اس محفل کے اندر جتنے بھی احباب تشریف لائے اللہ ان سب کو خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت نصیب فرما۔ میرے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ میرے اللہ وہ دن کب آئے گا جب ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہوگی؟ اللہ اس پورے مجمع کو، ان کی خواتین کو، بچوں کو بار بار یہ نعمت نصیب فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ میرے اللہ اس پورے مجمع کے اندر تیرا کوئی ایک بندہ تو پیارا ہوگا، کوئی ایک بندہ تو مقبول ہوگا۔ اللہ اس ایک کی وجہ سے اس پوری مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم گرم آنسوں کا واسطہ، اللہ حضور کے شہید ہوئے دندان مبارک کا واسطہ، اللہ حضور کے جسم عطر سے نکلنے والے خون مبارک کا واسطہ، حضور کے متورم پاؤں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ یہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹانا، اللہ محروم نہ فرمانا۔ میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے اللہ، میرے حنان و منان اللہ، میرے رحیم و کریم اللہ، میرے غفار و ستار اللہ، تو دن کے اجالوں میں بھی سنتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی سنتا ہے۔ اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، کام کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے اللہ ہسپتالوں، عدالتوں، کچہریوں، تھانوں، میڈیکل سٹور، لیبارٹریوں کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اپنے اپنے گھر کے اندر صحت والی، عافیت والی، برکتوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ اس مسجد کو نیک نمازیوں سے آباد فرما، پورے علاقے کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ حافظ محمد زمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ اربوں گھربوں رحمت نازل فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا۔
میرے اللہ اس مسجد کا جو حضرات انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، پروفیسر حافظ محمد زاہد کلیم صاحب، دیگر احباب، اللہ سب کی عمر زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما، دین کے کام کا ذوق اور شوق نصیب فرما، وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا